میں حیران ہوں کہ کتنے کے درندہ صفت ہوں گے، کتنے کے بڑے وہ شیطان ہوں گے کہ ود ان 2 سیکنڈ ان 2 بچوں کے سامنے ان کے والد کو قتل کرتے ہیں۔ اس وقت تک اس سال میں تقریباً 65 سے 70 لوگ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں کراچی میں ڈکیتی مزاحمت کے دوران۔ آئے روز کراچی میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو پولیس ان کے خلاف ایکشن آخر کیوں نہیں لیتی؟ کراچی کے حوالے سے وہ اویئر ہوگا، لیکن وہ یہ نہیں سوچ پا رہا کہ میں اپنے گھر کے باہر کھڑا ہوں، گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوں، 7 بچے ہیں، کوئی شیطان 1 منٹ پہ جو ہے وہ آئے گا اور وہ میری پوری دنیا اجاڑ کے چل جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، کرائم اور کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رقیہ بخش۔ ناظرین، کراچی میں 2 بچوں کے سامنے ایک باپ کو قتل کر دیا گیا۔ ایک بچہ ان کی گود میں تھا اور ایک ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ مزید اس کی کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں علی حمزہ سے۔ السلام علیکم حمزہ۔ جی وعلیکم السلام۔ حمزہ، ایک باپ کو 2 بچوں کے سامنے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، اور ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ کراچی میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اس واقعے کی کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں جی، بڑے افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ کوئی پہلا اس نوعیت کا واقعہ نہیں ہے۔ جس وقت ہم بیٹھ کے یہ آپ کے ساتھ ولاگ یا اس واقعے کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس وقت تک اس سال میں تقریباً 65 سے 70 لوگ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں کراچی میں ڈکیتی مزاحمت کے دوران۔ مطلب کہ 70 لوگ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور کتنی ڈکیتی کی قیمت ہوگی؟ 20,000 50,000 نارملی موبائل اور والیٹ کے لیے ہوتے ہیں، والیٹ میں تو لوگ نارملی آج کل پیسے نہیں رکھتے۔ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اس واقعے کی ایک ویڈیو بھی موجود ہے، اور اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ محمد سجاد نامی مقتول، جن کی عمر 25 سال ہے، وہ فیصل آباد سے کراچی اپنے سسرال گئے ہوئے تھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ۔ مطلب کہ یہ فیصل آباد کے رہائشی تھے اور کراچی گئے ہوئے تھے اپنے سسرال اپنی بیوی اور بچوں کو لے کے سیر کرنے کے غرض سے۔ 3 روز پہلے وہ پہنچے ہیں، اور وہ اپنے سسرال کا جو گیٹ تھا، مطلب کہ گھر کا جو گیٹ تھا، اس سے 2 قدم کے فاصلے پہ 2 قدم باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک بچے کو ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے، ایک بچہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ CCTV کیمرے کی فوٹیج ہے جس نے ریکارڈ کیا اس وقوعے کو۔ 2 لوگ آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ پیشہ ور ڈکیت، اور میں حیران ہوں کہ کتنے کے درندہ صفت ہوں گے، کتنے کے بڑے وہ شیطان ہوں گے، کتنے کے بڑے وہ ذلیل ہوں گے کہ ود ان 2 سیکنڈ ان 2 بچوں کے سامنے ان کے والد کو قتل کرتے تھے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جیسے اترتے ہیں، یہ اپنا چیمبر مارتے ہیں، اور جیسے ہی اس تک پہنچتے ہیں تو ایک نیچرل ریئیکشن ہے، مطلب کہ آپ کے سامنے کوئی بھی اچانک ایسے کوئی خوفناک چیز آ جائے گی، یا آپ کے سامنے اچانک کوئی وقوع ہو جائے گا، یا آپ کسی وقوع میں یا کسی بھی چیز کے انگیج ہو جائیں گے، تو آپ سب سے پہلے ڈریں گے، سہمیں گے، اپنے بچوں کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک نیچرل ریئیکشن تھا، مطلب کہ اس دوران تو سوچنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ تو وہ شخص اپنے بچوں کو سمیٹتا ہوا، کیونکہ 2 قدم باہر تھا، وہ کوشش کرتا ہے میں کسی طرح دروازے کے اندر آ جاؤں، اور وہ دروازے کے اندر آ چکا ہوا تھا۔ اب ود ان 2 to 3 سیکنڈ جب اس نے دیکھا کہ اب یہ رینج سے باہر جا رہا ہے، اس موبائل جو ہے میں نہیں اس سے گریب کر سکا، نہیں چھین سکا، اور یہ پیچھے کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا، دروازہ بند ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ پیچھے نہیں جا سکتا تھا۔ اب اس نے کہا کہ یہ میری رینج سے نکل رہا ہے، تو اس رذیل انسان نے، اس خبیث انسان نے ان 2 بچوں کے سامنے فائر کھول دیا، اور وہ ان صاحب کو جو ہے وہ لگا، جو ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا، اور وہ بیچارہ اسی دروازے کے درمیان میں گر جاتا ہے۔ بچہ جو گود میں تھا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہاتھ میں، اور وہ میرا خیال ہے کہ بچہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ خود ٹہل سکے، تو وہ کتنی دیر اپنے باپ کو اس حالت میں، اس کیفیت میں، اللہ تعالیٰ اس بچے کے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور اس بچے کو بہت زیادہ کامیابیاں اور ترقیاں عطا فرمائے، اور اس کو صبر جمیل عطا فرمائے، کیونکہ اس کے آگے بہت لمبی زندگی ہے۔ اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ کیا ہوا ہے، میرے والد صاحب کو اچانک کیا ہوا، کیوں وہ بات نہیں کر رہے۔ اور دوسرا بچہ جو قدرے سمجھدار تھا، وہ فوری طور پہ، ظاہر سی بات ہے کہ ایک گن کا جو ایک بلٹ ہوتا ہے اس کا ساؤنڈ بھی ہوتا ہے، وہ فوری طور پہ ظاہر سی بات ہے اندر بھاگا ہوگا، کبھی دیکھ رہا ہوگا کہ والد کی طرف جاؤں یا اندر جاؤں، اندر جا کے بتاؤں کیا۔ تو بڑا افسوسناک تھا، اور وہ لوگ جو وہ خبیث انسان تھے وہ فوری طور پہ بائک پہ بیٹھ کے وہاں سے فرار ہو گئے۔ اب اس واقعے کا جو مقدمے کا جو اس وقوعے کا جو مقدمہ ہے، FIR وہ درج ہو چکا ہے۔ یہ اقبال مارکیٹ پولیس اسٹیشن ہے، وہاں پہ جو محمد سجاد کے سسر ہیں ان کی مدعیت میں درج ہوا ہے، اور انہوں نے یہ جو CCTV کیمرے کی فوٹیج تھی وہ بھی بطور ایویڈنس وہاں پہ سبمٹ کروا دی ہے۔ اچھی چیز یہ ہے کہ ان دونوں قاتلوں کا، ڈکیتوں کا چہرہ بڑا واضح طور پہ ان جو ہے وہ ویژولز میں دیکھا جا سکتا ہے، اور پولیس ذرائع نے، جس سے ہماری کچھ بات چیت ہوئی، اور پولیس کی انتظامیہ یہ بتا رہی ہے کہ جلد از جلد کوشش کی جائے گی کہ ان شیطانوں کو
کیفر کردار تک پہنچایا جائے. لیکن ہم دیکھیں کراچی میں یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے, تقریباً سالوں سے ہی, تقریباً میں تو جب سے پیدا ہوئی ہوں یہ سن رہی ہوں, آئے روز کراچی میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں, تو پولیس ان کے خلاف ایکشن آخر کیوں نہیں لیتی؟ دیکھیں جی ایسا نہیں ہے کہ ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوتے. اب یہ دیکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا, مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت جو ہے یقین ہے کہ یہ اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے. اس شخص کا جو خون ہے وہ ناحق نہیں جائے گا, کیونکہ ان کے واضح چہرے نظر آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ود ان فیو ڈیز یا فیو آورس ان کو جو ہے پکڑ لیا جائے گا اور یہ اپنے انجام تک ضرور پہنچیں گے. مسئلہ کیا ہے کہ کراچی میں ابھی بھی حالات بہت زیادہ خراب ہیں, لیکن اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو عرصے کے ساتھ بہتری کی طرف بھی آ رہے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ابھی بھی بہت زیادہ کچھ سیٹسفائنگ حالات نہیں ہیں. ابھی بھی اگر پورے کراچی میں دن میں 3 یا 4 5 وارداتیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حالات بہتر نہیں ہیں. لیکن اگر انتظامیہ سے بات کرتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ ایک وقت تھا کہ دن میں اتنی وارداتیں ہوتی تھیں, وہاں سے ہم 5 6 پہ آ گئے ہیں, تو وہ اس اینگل پہ بات کرتے ہیں کہ بہتر ہے. دوسرا اس پہ ایک اور چیز یہ ہے کہ میں کچھ دن پہلے ہمارے کچھ کراچی سے دوست آئے تھے, تو میں ان سے اسی حوالے سے بات کر رہا تھا, کیونکہ کراچی کے حوالے سے ہر شخص کو پتہ ہے کہ وہاں پہ حالات بہت خراب ہیں, اور اگر کوئی شخص موبائل لے کے گھوم رہا ہے تو یہ بہت معمول کی بات ہے کہ اس کے ساتھ, جو کراچی میں رہتا ہے اس کے ساتھ یہ واقعہ تو لازمی ہوا. ہاں ایک بار لازمی ہوا ہے, بلکہ ایک نہیں کئی بار ہوا ہے, اور وہ ان کی اتنی جو ہے وہ مینٹلی طور پہ پریپیئر ہو چکے ہوئے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی اس طرح سے اچانک سے کوئی شخص آتا ہے تو وہ فوری طور پہ وہ چیز دے دیتے ہیں. اب چونکہ پنجاب میں الحمدللہ حالات بہت بہتر ہیں, اور CCD دیکھیں CCD بھی ہے, اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں پنجاب میں سیف سٹیز کیمراز ہیں, لاہور میں بالخصوص, پھر اس کے علاوہ CCD نہیں تھی تو CIA تھی, اور یہاں پہ اس طرح کے حالات کشیدہ نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو انلیگل ویپن ہے اس پہ, یا یہ جو ہوائی فائر ہے اس پہ بھی پولیس بڑی ایکٹیو ہے. تو جس کے پاس بھی اس طرح کا کوئی ویپن ہوتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں وہ پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے. تو اس لیے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے حالات قدرے بہتر ہیں. اب ایک مسئلہ ہے کہ فرض کریں, میں خود بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جب کراچی گیا اور ہم بھی اس طرح کی واردات کے بالکل اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, بالکل قریب تھے, تو وہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بطور لاہور یا پنجاب کے شہری کے طور پہ کہ میں بھی اگر اس حالات سے دو چار ہوں تو میرا جو نارمل جو ریفلیکس ہوگا وہ یہی ہوگا. میں آ کے کوئی فٹافٹ آ کے میرے پہ کوئی اسلحہ لگا دے گا تو میں فوری طور پہ پہلے تو ڈر جاؤں گا, کیونکہ میں ذہنی طور پہ میں تیار نہیں تھا. کراچی میں جو بہت سے لوگ رہتے ہیں وہ اتنا اس چیز سے گزر چکے ہوئے ہیں, کسی کے کوئی والد کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے, کسی کے بھائی کے ساتھ ہو چکا ہے, کسی کی فیملی کے کسی ممبر کے ساتھ ہو چکا ہے, کہ وہ ان کو سن کے وہ ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ہو جائے تو آپ نے ساکت ہو جانا ہے, اور جو چیز ہو آپ نے اس وقت, کیونکہ جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے جو 2 سیکنڈ کے اندر فیصلہ کرنا چاہ رہا ہے, کیونکہ دیکھیں کہ وہ اپنی بھی جان خطرے پہ ڈال کے آیا ہوتا ہے, اسے پتہ ہے میں پکڑا جاؤں گا تو میں بچوں گا نہیں. اور کراچی میں تو آپ نے بہت سے اس طرح کے وقوعے دیکھے کہ جو لوگ وہاں پہ مقامی ہیں انہوں نے اپنا بھی اسلحہ رکھا ہوا ہے, کہ اس وقت جب وہ ڈکیت یا کوئی اس طرح کا وارداتیہ وہاں سے نکلتا ہے وہ پیچھے سے اس کو جو ہے پھر پکڑ لیتے ہیں یا پھر اس کو پھر اسی طرح کا نقصان پہنچاتے ہیں. تو جس شخص نے جو اپنی جو ہے موت کے گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا ہوا ہے, اس کو پتہ ہے کہ میں پکڑا گیا میں مارا جاؤں گا, اور جس نے 1 یا 1.5 سیکنڈ میں فیصلہ کرنا ہے لوڈیڈ اسلحے کے ساتھ, تو مطلب کہ میں خود بھی بتا رہا ہوں کہ بینگ سٹیزن آف لاہور یا پنجاب کا شہری ہونے کے ناطے میں بھی وہاں پہ ہوں, تو میں شاید اس سچویشن کو ہینڈل نہ کر پاؤں, میں بھی فوری طور پہ بھاگوں گا, میں بھی فوری طور پہ پیچھے جاؤں گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور بڑا ہی دکھ اور تکلیف ہے, اس ویڈیو کو دیکھا آپ نے بھی ہوگا اور میں نے بھی دیکھا کہ پتہ نہیں کیسے جانور صفت لوگ ہیں کہ ان کو ان کے بچوں کا خیال نہیں آتا. مطلب کہ ہم یہاں پہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے, اللہ تعالیٰ نے کتنا ہمیں بہترین جو ہے طرز زندگی بتایا کہ ہم یہاں پہ اگر کسی جانور کو جو ہے آپ اس کے جو ہے جو بچوں والا جانور ہو آپ اس کو جو ہے قربان بھی نہیں کر سکتے. آپ نے ایک جانور کو جو ہے قربانی بھی کرنی ہے تو آپ دوسرے جانور کے سامنے نہیں کر سکتے. مطلب کہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں, اور یہاں پہ ہم جو ہے انسانوں کے ساتھ کوئی کرتے ہوئے نہیں سوچتے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور اس طرح کے شیطانوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے, اور افسوس ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں. حمزہ آپ کو لگتا ہے کہ جو CCD ہے اب وہ کراچی میں آ جانی چاہیے, کیونکہ کراچی کے حالات شروع سے ہی بہت خراب تھے اور اب مزید جو ہے اس طرف ہی جا رہے ہیں. دیکھیں یہ جو CCD ہے یہ پنجاب پولیس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں پہ سندھ پولیس ہوگی, اور وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ سندھ پولیس کام نہیں کر رہی. سندھ پولیس کے اندر بھی مختلف ڈپارٹمنٹ ہوں گے. CCD پنجاب کے حوالے سے بہت مشہور ہے. کراچی میں بھی اس طرح کی کرائم فائٹرز موجود ہیں. پھر اس کے علاوہ وہاں پہ رینجرز بھی تھی, اور وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہاں کے حالات اتنے خراب تھے کہ اس کو ٹھیک کرتے کرتے بھی ٹائم لگ رہا ہے, اور ٹائم لگے گا بھی.
بس درخواست یہ ہے کہ ارباب اختیار سے، انتظامیہ سے، میں بہت سے، مجھے بڑا کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ کراچی کا کوئی بھی ذمہ دار بیٹھا ہو تو وہ آگے سے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ڈکیتی ہونے لگے تو کرنا کیا. بھائی آپ اس پہ کیوں نہیں سوچتے، یا اس پہ کیوں نہیں جو ہے وہ کوئی جو ہے اسٹریٹجی بنا رہے، یا اس پہ کام کیوں نہیں کر رہے کہ یہ وارداتوں کو ختم کیا جا سکے. بالکل. تو بہرحال بڑا افسوسناک ہے. اللہ تعالیٰ فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور اس نوجوان کی 25 سال عمر تھی، کیا عمر تھی، بالکل. سسرال گیا ہوا تھا، گھومنے گیا ہوا تھا، سیر کرنے گیا ہوا تھا. اس نے تو توقع بھی نہیں کی ہوگی، سوچا بھی نہیں ہوگا. مطلب کراچی کے حوالے سے وہ اویئر ہوگا، لیکن وہ یہ نہیں سوچ پا رہا کہ میں اپنے گھر کے باہر کھڑا ہوں، گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوں، 7 بچے ہیں، کوئی شیطان 1 منٹ پہ جو ہے وہ آئے گا اور وہ میری پوری دنیا اجاڑ کے چل جائے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت فرمائے اور تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور اس طرح کے مشکل لمحات سے اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور اس طرح کے شیطان سے جو لوگ ہیں ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ کرے کہ جو کراچی کے ادارے ہیں وہ متحرک ہوں، سندھ کے ادارے جو ہیں متحرک ہوں، اور کراچی کے حالات جو ہیں وہ مزید بہتری کی طرف جائیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان رقیہ بخت کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.